کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے؟ کیا یہودی انہیں اپنا نبی مانتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام کیا تھا اور کیا ان کا قتل کر دیا گیا تھا؟ ناظرین، یہ کچھ ایسے سوال ہیں جو آج بھی اکثر لوگوں کے ذہن میں اٹھتے ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا مکمل سفر جاننے کی کوشش کریں گے۔ ان کی پیدائش کے معجزات سے لے کر ان کے آسمانوں پر جانے تک ہر پہلو پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کریں گے، اور ہر وہ دلیل دیں گے جو اللہ کے اس نبی کے مقام کو اور بھی روشن کرتی ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ سفر بہت ہی دلچسپ اور ہدایت سے بھرا ہوا ہے۔ یہ سفر شروع ہوتا ہے حضرت مریم علیہ السلام کے وقت سے۔ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے انہیں چنا اور دنیا میں سبھی عورتوں سے ایک خاص مقام عطا فرمایا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور جب فرشتے نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور خوب سدھارا اور آج سارے جہان کی عورتوں سے تجھے پسند کیا۔ سورہ آل عمران آیت 42۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ان کو بشارت دی کہ وہ بنا کسی مرد کے اللہ کے حکم سے ایک بے مثال فرزند کو جنم دیں گی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے یہ سنا تو حیرت سے پوچھا، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے کبھی چھوا ہی نہیں؟ تب فرشتے نے فرمایا، یہ اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ ان کا حاملہ ہونا ایک عجیب معجزہ تھا جس میں اللہ کی عظیم قدرت تھی، اور جب ان کا وقت پورا ہوا تو حضرت مریم علیہ السلام ایک کھجور کے پیڑ کے پاس آئیں جہاں ان کی ولادت ہوئی۔ اللہ نے اسی وقت ان سے کہا کہ وہ کھجور کے پیڑ کو ہلائیں اور اس سے کھانے کے لیے کھجور گریں گے، اور اللہ کے حکم سے ایک نہر بھی نکلی جس سے وہ پانی پی سکیں۔ اس طرح اللہ نے انہیں تکلیف میں آرام بخشا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام اپنے نوجات بچے کو لے کر قوم میں واپس لوٹی تو لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیے کہ وہ بنا شوہر کے کیسے بچے کو لا سکتی ہے۔ لوگ ان پر آروپ لگانے لگے۔ اللہ نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ وہ اس روز چپ رہیں اور کسی کو کوئی جواب نہ دیں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے خاموشی اختیار کر لی، اور جب لوگوں نے بچے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بس اشارہ کیا۔ یہ ایک اشارہ ہی تھا جو ایک نئے معجزے کی شروعات تھی۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ایک نوزاد بچے تھے نے خود بولنا شروع کیا۔ بچے نے فرمایا، میں ہوں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبر بتانے والا نبی کیا۔ سورہ مریم آیت 30۔ اس معجزے نے سب کو چپ کر دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کی طرف سے تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صرف پیغمبر ہی نہیں بنایا بلکہ انہیں کئی معجزے عطا کیے۔ وہ اللہ کے حکم سے اندھے کو دیکھنا، کوڑی کو ٹھیک کرنا اور یہاں تک کہ مرے ہوئے کو زندہ کر سکتے تھے۔ اللہ کا فرمان ہے، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرندہ ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادرجات، پیدائشی اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں میں جو تم کھاتے ہو اور جو گھروں میں جمع رکھتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ سورہ العمران آیت 49۔ یہ معجزات ان کے علم اور ہدایت کا حصہ تھے جو ہر شک کو ختم کرنے کے لیے کافی تھے۔ ان کے پاس معجزے صرف عبرت کے لیے نہیں تھے بلکہ ان کے ذریعے لوگ اللہ کی قدرت کو جانیں اور سمجھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں عزت و مقام والی تھی،
لیکن پھر بھی یہودی قوم میں کچھ لوگ انہیں نہ ماننے پر تل گئے، کچھ لوگ ان کے پیغام کو، معجزات کو انکار کرنے لگے اور ان کا قتل کرنے کی سازشیں رچنے لگے، لیکن اللہ کی قدرت ایسی تھی کہ ان کے قتل کی سازش میں جو ناکام رہے اور اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف بلا لیا۔ قرآن میں آتا ہے، اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ مریم کے بیٹے اللہ کے رسول کو شہید کیا، اور ہے یہ کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی، بلکہ اس کے لیے اس کی سبھی کا اس سے ملتا جلتا ایک بنا دیا گیا، اور وہ جو اس کے بارے میں وروध کر رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے صوبے میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں اس کی کچھ خبر نہیں مگر یہ ہے کہ گمان کی پیروی، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ سورہ النساء آیت 157-158۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہدایت دی اور اللہ کے راستے پر چلنے کی دعوت دی، لیکن ان کے دشمنوں نے جھٹلانے کی کوشش کی اور ان کے پیغام کو دبانے کا منصوبہ بنایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بشارت دی کہ یہ قیامت کے قریب دوبارہ آئیں گے اور دنیا میں عدل کا نظام قائم کریں گے، یہ ان کا آخری مقام اور ان کی رہنمائی ہے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ سفر ہم سب کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ اللہ کے یہ نبی ہمیشہ کے لیے ایک نشانی ہیں اور انسانیت کے لیے دلیل ہیں۔ ہمارے عقیدے اور ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان کے پیغام کو سمجھیں اور اللہ کی وحدانیت کو قبول کریں۔ آپ سب کا اس ویڈیو میں آنے کا شکریہ، اور امید ہے کہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس سفر سے کچھ سیکھا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ شکریہ، اور اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔